جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا، بہت بڑا مصرع ہے، جو بھی اپنے سینے میں بغض علی کا پالے گا، رب اس کو اپنی جنت سے باہر دور نکالے گا۔ گندے بٹل میں تو ماں دودھ نہیں منواتی، ارے گندے ذہنوں میں اللہ حیدر کیسے ڈالے گا؟ پنج نعرے، پنج تلی، سوالت نعرے تمامی حضرات سرکار کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کیجیے۔ صلی اللہ ایک نور کا عالم ہے، ایک نور کا عالم ہے مرشد تیری نگری میں، جلووں کی چماچم ہے مرشد تیری نگری میں۔ ہوتا ہے یہاں آ کے سر اونچا غریبوں کا، ارے شاہوں کا سر کم ہے مرشد تیری نگری میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ جہاں پہ آپ ہے دو جہاں کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ فرمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہم پر ایک کرم کیا ہے کہ شب برات کی رات ہے، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ یہ وہ شب ہے جس رات تقدیریں بدلی جاتی ہیں، یہ وہ شب ہے جس رات قسمتیں بدلی جاتی ہے۔ اس قسمت تقدیریں بدلنے والی رات میں آپ اپنے مرشد کریم کے در پہ ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ اس قسمت تقدیریں بدلنے والی رات کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں تو مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس تقدیریں بدلنے والی رات میں ہم ذکر کر رہے ہیں تو خاتون جنت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں نسبت حاصل ہے تو اپنے مرشد کریم سے نسبت حاصل ہے، ہمیں نسبت والے ہیں تو اولیاء کرام سے نسبت حاصل ہے۔ ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نسبت حاصل ہے تو سرکار کی یاد سے نسبت حاصل ہے۔ حاجی صاحب ذرا مہربانی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر میری محبت موجود نہ ہو۔ اور پھر محبت بھی ایسی ہو کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان تمام محبتوں سے بڑھ کر جب تک سرکار کی محبت دل میں نہیں ہوگی تب تک بندہ ایمان میں کامل نہیں ہوگا، تب تک بندہ صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ ارے مجھے کسی کی بھی محبت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت۔ سرکار کو جب تک کسی کی محبت ہی قبول نہیں ہے جب تک اس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ ہو، خاتون جنت کی عقیدت نہ ہو، امام حسن اور حسین کی محبت نہ ہو۔ ارے جب تک چاچا راہ کی محبت نہیں ہوگی سرکار کو کسی کی محبت ہی قبول نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اپنا دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پوری رات عبادت میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور وہ بندہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور 200 سال کی زندگی وہ شخص اسی طریقے سے گزار دے اور پھر مکہ کی سرزمین ہے، حرم کعبہ ہے، وہی شخص کعبہ کا طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتا ہے اور پھر سجدے کی حالت میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر شخص کو موت آ جاتی ہے اس حالت میں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ فلاح پا گیا، اور جو کشتی نوح سے ہٹ گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، جو میری اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، جو میری اہل بیت سے سچی
खुशखबरी है। सरकार फरमाते हैं कि उसके लिए खुशखबरी है कि जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है, सरकार फरमाते हैं कि वो जहां कहीं भी मरेगा, जैसे भी मरेगा, जिस हालत में भी मरेगा, जब वो मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत को शहादत का रुतबा अता करता है। सरकार मजीद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत की सच्ची मोहब्बत देकर इस दुनिया से जाएगा, इस्राइल अलैहिस्सलाम जब उसकी रूह को निकालने के लिए आएंगे तो इस्राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को बाद में निकालेंगे, पहले उसको उसकी मग़फ़िरत की खबर सुना देंगे। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखेगा, वो जब मुनकर नकीर उसके सवालों जवाबात के लिए कब्र में आएंगे, मुनकर नकीर सवालों जवाब बाद में करेंगे, पहले उसे उसकी जन्नत की बशारत दे देंगे। और सरकार फरमाते हैं, सरकार खुशखबरी दे रहे हैं कि जो मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखता है, जो मेरी अहले बैत से सच्ची अकीदत रखता है, जन्नत के अंदर उसको शान के साथ दाखिल किया जाएगा, जिस शान के साथ पहली रात की दुल्हन को घर में लेके आया था। और सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, जिसने मेरी अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखा, वो जब भी मरेगा, जैसे भी मरेगा, काफिर होकर मरेगा। वो जब क़यामत के रोज उठेगा, उसके माथे पर लिख दिया जाएगा कि वो अल्लाह की रहमत से महफूज है। मगर हम तो खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें निस्बत हासिल है तो मौला अली से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है तो खातूने जन्नत से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है इमाम हसन से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है तो इमाम हुसैन से निस्बत हासिल है, अरे हमें निस्बत हासिल है तो शाहजहां से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है तो किबला शाह जमर से निस्बत हासिल है। इस निस्बत नहीं काम आना है, इस निस्बत नहीं काम आना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक दफा सुभान अल्लाह, महाजिर और अंसार की कुछ औरतों ने एक इज्तिमा का एहतमाम किया। सुभान अल्लाह। कुछ औरतों ने एहतमाम किया इज्तिमा का, महाजिर और अंसार की कुछ औरतों ने, और उन औरतों ने खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम आपको दावत देंगे, पैगाम भेजा कि आप भी हमारे इज्तिमा में शामिल हैं। उन जो औरतों ने खातून जन्नत को दावत की कि आप भी हमारे इज्तिमा में शामिल हो जाए, तो खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा ने उनके इज्तिमा में जाने के लिए हामी ना भरी। आपने हामी इसलिए ना भरी कि उस इज्तिमा में जाने के लिए आपके पास कोई उम्दा लिबास नहीं था, आपके पास कोई आला लिबास नहीं था, इस वजह से आपने उस इज्तिमा में जाने के लिए कोई हामी ना भरी। जब आकर दो जहां को इस बात की खबर हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत की बारगाह में आए, उनके पास तशरीफ लाए और आपने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी को मायूस उठा दें, तुम जाओ उस इज्तिमा के अंदर जाओ, क्योंकि हमारा काम नहीं है कि हम किसी को कभी मायूस लौटा दें। चनाचे हुक्म था, आका दो जहां का हुक्म था, तो खातून जन्नत उस इज्तिमा में जाती हैं, अपना वही फटा पुराना लिबास पहनकर उस इज्तिमा के अंदर चली जाती हैं। फिर जब आप इज्तिमा से वापस आती हैं, आपके चेहरे पर परेशानी कैसे आती है, आप सीधे अपने हुदे मुबारक में तशरीफ ले जाती हैं। जब सरकार ने ये देखा कि खातून जन्नत परेशान हैं, जब आपने ये देखा तो सरकार ने उस औरत को उस इज्तिमा में से किसी एक औरत को बुलवा लिया। सरकार ने पूछा कि उस इज्तिमा में क्या हुआ था, उस इज्तिमा के अंदर क्या माजरा पेश आया था कि जिसकी वजह से खातून जन्नत परेशान है। उस औरत ने कहा कि तमाम औरतें इकट्ठी हो चुकी थी, महाजिर अंसार की तमाम औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। जब खातून जन्नत की आमद हुई, जब हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई, तो तमाम औरतें हजरत खातून जन्नत को हैरत अंगेज़ निगाहों से देखना शुरू हो गई, तमाम की तमाम आपको रशक वाली निगाहों से देखना शुरू हो गई, क्योंकि आपका लिबास इतना उम्दा था, इतना आला था कि आपके लिबास से इतना नूर निकल रहा था कि तमाम औरतें आपको हैरत अंगेज़ निगाहों से देखना शुरू हो गई। उस औरत ने ये बात कहकर चली गई। खातून जन्नत सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत फातिमा ज़हरा ने आपने सरकार से आपने अर्ज किया कि मेरे बाबा, मैंने तो कोई उम्दा लिबास नहीं पहना था, मैंने तो कोई आला लिबास नहीं पहना था, मैंने तो वही अपना फटा पुराना लिबास पहना था। इस औरत ने कैसे कह दिया कि मैंने बड़ा आला लिबास पहना था, बड़ा नूर वाला, बड़ा चमक दमक वाला लिबास पहना था। तुम्हारे आका क्या फरमाते हैं, अरे हमारे सरकार क्या फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं कि ए मेरी बेटी फातिमा, तुमने पहना तो वही फटा पुराना लिबास था, मगर जब उस लिबास को तुमसे निस्बत हासिल हो गए, जब उस लिबास को तुमसे निस्बत हासिल हो गई, तो वो लिबास उम्दा हो गया था, वो लिबास आला हो गया था, उस लिबास में से नूर निकलना शुरू हो गया था। इस वजह से जब देखने वाला था उसे उस लिबास के अंदर
نسبت حاصل کرے, حضرت مولا علی سے نسبت حاصل کرے, امام حسن و حسین سے نسبت حاصل کرے, قبلہ امیر ملت سے نسبت حاصل کرے, ارے قبلہ شاہ چراغ سے نسبت حاصل کرے, ارے قبلہ شاہ دمود سے نسبت حاصل کرے, تو ہم پر کتنا کرم روک لیتی ہے آپ کی نسبت. ارے تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, ارے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, ہمیں والے عذاب ہر جگہ پر کام آنا ہے. یہ سرکار کی آل کی نسبت میں کام جب تک سرکار کی آل سے نسبت نہیں ہوگی, آپ کے چلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, آپ کی سانس لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کا دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہماری جو بخشش ہونی ہے وہ بھی ان کی بدولت ہی ہے, سرکار کی آل کی بدولت ہی ہماری بخشش ہونی ہے. حضرت عثمان غنی نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سرکار کی دعوت, حضرت عثمان غنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کو اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ اپنے گھر پر بلایا. تو سرکار نے عثمان غنی کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. اور جب آپ سرکار عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو جو عثمان غنی تھے وہ سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. سرکار عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں, سرکار ایک قدم اٹھاتے ہیں تو عثمان غنی آپ ایک قدم گنتے ہیں کہ ایک, دوسرا اٹھاتے ہیں تو دو, تیسرا اٹھاتے ہیں تو تین. سرکار نے پوچھا عثمان غنی کیا کر رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ حضور میں آپ کے قدم مبارک گن رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ تم میرے قدم کس لیے گن رہے ہو؟ عثمان غنی نے کہا کہ سرکار آپ نے اپنے حجرے سے لے کر میرے گھر تک جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں, میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کے تعظیم میں غلام کو آزاد کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا نے جب یہ دیکھا, عثمان غنی کی اس محبت کو دیکھا, مولا علی بڑے خوش ہوئے, مولا علی بڑے متاثر ہوئے. مولا علی جب اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں, مولا علی حضرت خاتون جنت سے کہتے ہیں کہ آج عثمان غنی نے سرکار کی بڑی اعلیٰ دعوت کی ہے. انہوں نے تو سرکار کی بڑی اعلیٰ دعوت کی ہے کہ ان کی تعظیم میں سرکار کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروایا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ توفیق دیتا تو ہم بھی سرکار کی اعلیٰ دعوت کریں. تو حضرت خاتون جنت کہتی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں, میرے بابوں کو ہمارے گھر آنے کی دعوت ہے, ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اپنے آقا کی دعوت کریں گے. مولا علی سرکار کی بارگاہ میں جا کر دعوت کا نامہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پر دعوت قبول کریں اور اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا درآمد فرمائیں. سرکار نے قبول فرمایا. سرکار اپنے صحابہ کرام کی کثیر تعداد لے کر اپنی بیٹی خاتون جنت کے گھر تشریف لے. سرکار جب جاتے ہیں, سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں, صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے ہیں, پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا آپ اپنے حجرے مبارک میں جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تجھی سے مانگتی ہوں, تجھی پر مجھے بھروسہ ہے. یا اللہ آج میں نے اپنے بابا اور تیرے پیارے حبیب کی دعوت کی ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تم اس گھر, یا اللہ تو اس ہنڈیوں کو پانوں سے بھر دے. خاتون جنت نے کہنا تھا, آپ نے یہ کہہ کر ہنڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہنڈیوں کو کھانے سے بھر دیا, لذیذ کھانوں سے بھر دیا. خاتون جنت اس ہنڈیوں میں سے کھانا نکال کر سرکار کو بھی پیش کیا, صحابہ کرام کو بھی پیش کیا. اب سمجھنے کی بات ہے یہاں پر, ذرا غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام کو پیش کیا. جب صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا تو صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی کہ اتنا لذیذ کھانا, صحابہ کرام نے کہا کہ اتنا لذیذ کھانا تو آج تک کبھی ہم نے چکھا تک نہیں ہے, اتنا لذیذ کھانا تو ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا. جب ہمارے آقا نے جب یہ بات سنی تو سرکار نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے یہ کھانا فاطمہ کے گھر میں ہمارے لیے کدھر سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, مگر آقا ایسا کھانا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا, اتنا لذیذ کھانا ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا. تو ہمارے آقا فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھانا جنت سے ہمارے لیے ارے جو ان کے گھر میں کھانا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جنت سے اللہ بھیجتا ہے. اور اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, پکانے والے تو کھانا پکا رہے ہیں, ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ کھانا پک رہا ہے, مگر حقیقت میں اندر میں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا.
سرکار نے کھانا تناول فرما لیا، صحابہ کرام نے بھی سیر ہو کر کھانا تناول فرما لیا، تو خاتون جنت پھر اپنے حجم مبارک میں جا سرکار خاتون جنت اپنے حجم مبارک میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، جس طرح عثمان غنی نے میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے، اے اللہ میں ایسی توفیق نہیں رکھتی، مگر اے اللہ تو میرے آقا کے میرے بابا کے ہر قدم کے بدلے میں ان کی امت میں سے ان کے گناہگار کو معافی عطا فرما۔ جبریل امین اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے آپ نے جتنے قدم خاتون جنت کے گھر تک اٹھائے ہیں قدم، آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت میں 1000 گناہگار کو جو دوزخ سے نجات عطا فرما دیا۔ ارے آؤ در زہرا پر، ارے بخشش ملنی ہے زہرا کے در سے ملنی ہے۔ شفیق صاحب ذرا آؤ در زہرا پر، لائے ہوئے دامن اے نسل کریموں کی لہجے پاک کرانا۔ بخشش کا ذریعہ ہے تو امام حسین ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ گرے ملت ہے، ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ شاہ جنا ہے، ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو قبلہ شاہ جنا ہے، ارے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے تو سیدہ بطول جنا ہے۔ Oh
शब बरात की आज की रात अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर तशरीफ फरमा और अपने मखलूक से कहता है कि है मेरा कोई नेक बंदा जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्शिश दूं। बख्शिश जो हमें कहा तुम्हें जन्नत में दे दी है। अगर कोई है मेरा बंदा जो मुझसे रिज़्क मांगे तो मैं उसको रिज़्क अता करूं। है कोई मेरा बंदा जो मुसीबत का मारा मुझसे अगर जो मांगे तो मैं उसकी मुसीबतें दूर करूं। आज की रात नूर वाली रात है और नूर वाली रात के अंदर नूर की बारगाह में हाजिर है। अरे मुरीद के लिए मुर्शिद के दर पे आम रूटीन में भी नूरी होता है। तो नूरी रात के अंदर नूरी नगरी में हाजिर है और नूरी रात है तो पढ़िए नूरी महफिल पे चादर तने नूर की नूरी महफिल पे चादर तने नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए तो जहाँ चांदनी में है डूबे हुए तो जहाँ कौन जलवा आज की रात है। नबी या 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 अर्श पर तुम है अर्श पर तुम है फर्श पर तुम है अर्श पर तुम है भी है उसकी जो महरूम है। पर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। ये शब किसको मालूम है। आज की रात है या नबी या नबी या नबी। अब अपनी गुलामी का सबूत है कि आप किसके गुलाम हैं। जरा साबित करें कि आप किसके गुलाम हैं। आप गुलाम हैं तो मौला अली के, हम गुलाम हैं तो खातून जन्नत के गुलाम हैं। जो गुलाम हैं कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। अपने हाथों को बुलंद करेंगे तो इस हाथों की नौरानियत बढ़ेगी। इससे हाथ नसीब होंगे कि हम गुलाम हैं तो इमाम हसन के गुलाम, हम गुलाम हैं तो इमाम हुसैन। तो बाबा से बुलंद फिर पढ़िए ना कि मैं तो जितने का गुलाम हो मैं तो जितने का गुलाम हो मैं तो जितने का गुलाम। इश्क है तो रसूल से मुझे इश्क है तो रसूल से मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क है तो चराग से इश्क है तो चराग से मुझे इश्क है तो ज़मर्द से मुझे इश्क है तो ज़मर्द से मुझे इश्क है तो चराग